وہابی لوگ حلالہ نہیں مانتے اور وہ ایک حدیث لاتے اس تعلق سے، اور حدیث یہ لاتے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے پر، اللہ کی لعنت حلالہ کرانے والے پر۔ کہتے دیکھو اس حدیث سے پتہ چلا حلالہ ہے ہی نہیں، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے، فہم حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ ابن ماجہ میں ایک صریح حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد وہ صحابیہ کا میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں تاکہ بدگمانی نہ آئے بعد میں، وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، عرض کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق دی، اب وہ پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، تو کیا میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس وقت تک تو اپنے پہلے شوہر پر حلال نہیں جب تک تیرا حلالہ نہ ہو جائے، اور تیرا شوہر اپنی مرضی سے تجھے طلاق نہ دے دے۔ تو انہوں نے ایک شخص سے نکاح کیا، اور ایسے شخص سے نکاح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عورت کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھی کہ بس شادی کرنا ہے، طلاق لے لیں گے، پہلے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ اس کے بعد حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا اور اب میں طلاق چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو چکھا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں۔ فرمایا یہ حلالہ درست نہیں، تو اس وقت تک اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک دوسرا شوہر تجھے چکھ نہ لے، یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ لہذا اسے طلاق لے، پھر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر جو عورت کے قابل ہو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ خود حدیث میں موجود ہے، بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی اس کی ذکر سورہ نساء میں آیا۔ طلاق دیتا ہے مرد، طلاق دیتا ہے مرد اور حلالہ کرواتی ہے عورت۔ یہ الٹی گنگا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اما سزا تو اسے ملنی چاہیے نا جس نے جرم کیا، جرم تو اس نے کیا، طلاق طلاق طلاق، بڑے جوش میں، دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گئی، خلاص بیگم کھائیں، بیگم ہوگم وہ ساری محبت، سارے پیار، ساری خدمتیں ختم۔ ان کو آقائے نعمت اپنے آپ کو بہت بڑا یہی کمال ہے ان کا، بس طلاق 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 کر یہی رہے گا ان کے بعد، اور بعد میں پچھتاتے ہیں ہائے میں نے کیا کر دیا، دوڑ کے مولوی صاحب کوئی حل نکالو، مولوی صاحب کوئی حل نکالو، کیا ہو گیا؟ بس میں نے طلاق 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 کہہ دیا، تو حل نکالو کیسے میری بیوی واپس آئے گی۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا واپس کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تو پھر حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا کروانا پڑے گا؟ حلالہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو، نہیں جانتے؟ اللہ کرے نہ جانو، تمہارے مطلب کی چیز ہوگی جب تمہیں پتہ چلے گا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے مرد کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، دیکھیے میری مائیں بہنیں بیچاریاں وہ خوف زدہ اس سے رہتی ہیں، ڈری بھی رہتی ہیں، روتی ہیں۔ اللہ کی قسم بہت ساری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، پس رہی ہیں۔ جرم کیا شوہر نے، طلاق 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 طلاق، اور سزا وہ بچائی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یو پی کا واقعہ، طلاق ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو طلاق دے دی شوہر نے غصے میں۔ اب بعد میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، کسی مفتی صاحب سے، ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب بھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں، مفت کے مفتی ہوتے ہیں، مفت کے فتوے تو تھوک کے بھاؤ لے لو آپ، ہاں جی، اور ذرا کچھ ہری پیلی نوٹیں دکھا دو تو پھر تو مزے ہی مزے۔ گئے، کہا حلالہ کراؤ، عورت کو آ کے بولا حلالہ کروانا، کہا وہ کیا ہوتا ہے، اور اب عورت کو کیا معلوم حلالہ، کہا حلالہ یہ ہوتا ہے اب تمہاری شادی ہمارے چھوٹے بھائی سے ہو جائے گی یا کسی سے بھی محلے کے یا کہیں دور دراز کسی اجنبی سے ہو جائے گی، تمہیں اس کے پاس رات دو رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر وہاں تمہیں گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اب جب اتنا اس نے سنا عورت نے، کہا میں تو حلالہ نہیں کرواؤں گا۔ کہا پھر کون کروائے گا؟ کہا طلاق تم نے دیا ہے، تم کرواؤ، میں کیوں حلالہ کروں؟ ہمارے بہت سارے مولوی میری باتیں سن رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے نا، سارا یہ لگا ہوا چل رہا، بہت سارے مولوی کہیں گے جو ربانی جو ہے مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا،
تمہاری بنائی ہوئی شریعت مائی فٹ، میرے جوتے کی نوک پر، تم نے اسلام کو رسوا کیا ہے، بدنام کیا۔ مولویوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ آج ہماری ذلتیں رسوائیاں پارلیمنٹوں میں ہو رہی ہیں، جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں گدھا ہمارا ہے۔ غلیظ گوبر کھانے والے، نجاستوں کے اندر پلے ہوئے لوگ آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہاری وجہ سے، ان جھوٹے مولویوں کی وجہ سے۔ اسلام میں حلالہ حرام ہے، اسلام میں حلالہ چاہے مرد کروائے یا عورت، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دھتکار ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ ماں سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی افتی مفتی کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو میری ماں بہنیں سنو ذرا غور سے، تمہارے اگر پتی پرمیشور، پتی دیو کبھی جوش میں آئیں اور ایسا کر لیں تو بہرحال اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز، سنو اہل حدیث ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی ایک نہیں 1000 دفعہ کہے طلاق طلاق طلاق۔ شریعت اسلامیہ، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک طلاق پڑتی ہے۔ کتنی؟ اور وہ طلاق بھی رجعی، رجعی مطلب یعنی اسے واپس کر لے فوری طور پر، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر جائز ہے اس کے لیے کہ بیگم سے آئی لو یو، ڈو یو لو می؟ بیگم گھری یس آئی آلسو لو یو، خلاص ہو گئی بات، محبت، یہ حلال ہے اس کے لیے، جائز ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ حلالہ ولالہ، اسی لیے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اللہ کی قسم ٹیلی فون کے ذریعے سے اور بہرحال سوالات خط پرچوں کے ذریعے سے کرتی ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا، روتی ہیں بہت ساری کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم انہیں کہتے ہیں نہ نہ نہ، تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تمہارے شوہر کو بولو وہ حلالہ کروائے، جائے وہ حلالہ کروائے، اپنے بھائی سے کروائے یا محلے والوں سے کروائے، تمہیں حلالے کی ضرورت، یہ حلالہ نہیں یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرامہ ہے۔ اور اے لوگوں سنو، ہمارے بھارت کے واسیوں، ایڈیا میڈیا جو بھی ہیں، جو بڑے اسلام کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو، کبھی ہم فقیروں سے بھی ملو، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تقدیر امم کیا ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے، رب کا قرآن کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔